ماشاءاللہ توجہ کیجئے. تم پلے دولپوری میں، آپ کی بیوی پلی بڑی بھوجپور میں، فاصلہ ہوا؟ بولو ہے کہ نہیں فاصلہ؟ وہ ٹھہری لڑکی، آپ ٹھہرے لڑکے، اس کا بیٹھنا عورتوں میں، آپ کا بیٹھنا مردوں میں. بات سمجھ رہے ہیں؟ اور مرد کی عقل عورت کی عقل سے دگنی ہوتی ہے. بچپن سے کبھی تم نے اسے نہیں جانا، اس نے تمہیں نہیں جانا، 3 مرتبہ قبول قبول کہہ دیا، تمہارے بستر پہ آ کے بیٹھ گئی، تمہارے ساتھ جینے مرنے کے وعدے کر لیے اس نے صرف لفظ قبول کے بعد. تم اپنے گھر میں لائے، تمہارا مزاج تھا کہ نہیں میرے بستر پہ شکن نہیں آنی چاہیے، یہ تمہارا اپنا مزاج تھا، مجھے گھر میں کوڑا دکھائی نہ دے، یہ تمہارا اپنا مزاج تھا. اب عورت جو تمہارے گھر میں آئی ہے اسے صفائی سے مطلب ہی نہیں. یہ مت سمجھنا ہر عورت کی کہانی ہے، میں بس سمجھانا چاہتا ہوں فرق. اگر ایسا ہو کہ اس کو بالکل بھی صفائی کرنے کی عادت نہ ہو اور تمہاری عادت ہو صفائی کی، یا تمہاری صفائی کی عادت نہ ہو، اس کا مزاج ہو سلوٹ نہ پڑے، دونوں باتوں میں سے کچھ بھی ہو سکتا ہے. تو اتنا فرق دونوں کے ذہن میں ہو سکتا ہے. یہاں تک بات آ گئی؟ وہ تمہارے گھر آ گئی، دونوں کے ذہنوں میں اتنا فرق ہے. اب ایک آدمی کھڑا ہے چھت پہ یا زینے کی لاسٹ پیری پہ، ایک کھڑا ہے سب سے نیچے، اور کپ میں پانی ہے یا گلاس میں، اور وہ پانی دوسرے کو دینا ہے، تو وہ وہاں سے وہاں والے کو پانی دے دے گا؟ اگر پھینکے گا تو پانی گرے گا، چھوٹ گیا تو کب بھی ٹوٹے گا. کتنا بڑا فاصلہ ہو گیا. اگر اس پانی کو سلامتی سے لینا ہے تو تھوڑا اوپر والے کو نیچے آنا پڑے گا اور تھوڑا نیچے والے کو اوپر جانا پڑے گا، تبھی پانی ہم تک پہنچے گا. تو اگر جو تمہارے گھر کے اندر عورت آئی ہے، ضروری نہیں کہ تمہارے مزاج کے مطابق ہو، ضروری نہیں کہ جو تم سوچتے ہو وہی وہ سوچتی ہے. تمہارا بلڈ گروپ الگ ہے، تمہاری پیدائش الگ ہے، اس کی پیدائش الگ ہے، تمہاری زندگی کے اصول الگ ہیں، اس کے الگ ہیں. اگر مزاج نہیں بننا ہے، تم سخت مزاج ہو تو تھوڑا اپنے مزاج سے نیچے اتریے، پھر تھوڑا سا اس کو مزاج میں اوپر لائیے. جب دونوں زندگی کے قریب ایک ساتھ کھڑے ہو جائیں گے تو سمجھو یہ زندگی کی گاڑی کے 2 پہیے بنے ہیں. جب دونوں پہیے برابر ہوں گے تب گاڑی زندگی کی چلا کرتی ہے. ورنہ صاحب ہم نے کبھی نہیں دیکھا ہے کہ ماروتی وین میں کسی نے ٹریکٹر کا پہیا ڈال دیا ہو، یا ٹریکٹر کے پچھلے پہیے میں کسی نے اسکارپیو کا پہیا ڈال کے ٹریکٹر چلایا ہو. گاڑی تبھی صحیح چلا کرتی ہے جب گاڑی کے دونوں پہیے بہتر ہوتے ہیں. اسی طرح جب گاڑی کے لیے دونوں ٹائروں کا ایک سا ہونا ضروری ہے تو زندگی کے لیے میاں بیوی کا ہم جیسا ہونا ضروری ہے، ایک جیسا ہونا ضروری ہے، ایک دوسرے کے مزاج کے مطابق ہونا ضروری ہے. زندگی کے حالات بہتر کرنے ہیں تو تھوڑا بیوی کے مزاج میں ڈھلنا پڑے گا، بیوی کو اپنے مزاج میں ڈھالنا پڑے گا. اگر کوئی یہ چاہتا ہے کہ صرف بیوی میرے کہنے پہ چلے، یا بیوی یہ چاہے گی کہ شوہر میرے کہنے پہ چلے، تو صاحب گھر برباد ہو جائیں گے، گھر چل نہیں سکتے ہیں، زندگیاں برباد ہو جائیں گی، زندگیاں بن نہیں سکتی ہیں. اور صاحبوں بس ایک بات کہنا چاہتا ہوں، اگر کسی کی بیوی کا مزاج ایسا ہو کہ شوہر کے مزاج چل کے خلاف ہو، شوہر کو پسند نہ آتی ہو، تو میں تم سے کہنا چاہتا ہوں اسے مارنے کی ضرورت نہیں ہے، توڑنے کی ضرورت نہیں ہے، اس پہ ظلم کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اس کی زیادتیوں کو برداشت کر کے قبر میں چلے جاؤ. جب حشر میں لائے جاؤ گے تو عمل نامہ تمہارا ہوگا، اس میں ثواب حضرت ایوب کی نیکیوں کے برابر تمہیں دے دیا جائے. چاہیے تو جنت نہ ہمیں سب کو، ہمیں تو جنت چاہیے، تو جنت میں جانے کا کام کریں. اور بھائیو تم سے بھی ایک گزارش ہے، جوانوں اگر بیوی سے کوئی بات ہو جایا کرے نا تو اسے جا کے چوراہے پہ نہ رکھا کرو. بیوی سے جھگڑا ہوا ذرا سا اور جا کے یوں بیٹھ گیا، اور کسی دھنے پتنگے نے پوچھ لیا یار بڑی ٹینشن میں، تو اس سے کہتا کیا بتاؤں بیوی نے مصیبت میں جان ڈال رکھی. کس سے کہہ رہا جو خود کسی کار کا نہیں ہے. اگر کار کا ہوتا، ٹھلوا نہ ہوتا تو چوراہے پہ بیٹھتا؟ سوچو بھائی، ہمیں فون کرنے تک کی فرصت نہیں ہے کیونکہ ہم بزی ہیں، اور جو ٹھالی بیٹھا ہے چوراہے پہ تو وہ نکارا ہی تو ہوا.
برا مت ماننا اگر کوئی ٹھالی بیٹھتا ہو تو. ہاں وہ ہوا نکارا جو دھرتی پہ بھی بوجھ, گھر والوں پہ بھی بوجھ. اس سے جا کے کہہ رہا بیوی سے مصیبت میں جان ہے. اب سوچو جو اب تک لائف اپنی خود صحیح نہ کر سکا وہ تجھے صحیح مشورہ کیا خاک دے گا؟ جو اپنے فیصلے صحیح نہ کر سکا تجھے کیا بتائے گا؟ ایسے ٹھلوے نٹھلنوں سے جب بات کہی جاتی ہے بیوی سے پریشان تو کہتے 2 لٹ اٹھا مار جا کے آر پار کی کر. ایسے بے وقوف تو ایسا ہی مشورہ دیں گے. اگر گھروں کے حالات بگڑتے ہوں تو چراغوں پہ یاروں سے جا کے برائی نہ کیا کرو. یار تیری بیوی ہے, تیرا ہم سفر ہے, تیری شریک حیات ہے, تیرے دکھ درد کی ساتھی ہے, جس کے تو نے جا کر کے ذرا سی بات پہ چوراہے پہ برائی کر دی. سوچ تو سکی جب وہ اس سے ٹھلوے سے جا کے کہتا ہے کہ میں بیوی سے پریشان ہوں, وہ آ کے تیرے گھر میں کہتا بہت غلط بات ہے, ہمارے دوست کو پریشان کر رہی ہو. اس نے آ کے کہہ دیا جانتے ہو مگر اس عورت کے دل پہ کیا گزری کہ یہ میرا شوہر بنتا ہے, میرا ہمدرد بنتا ہے اور میری برائیوں کو چراغوں پہ جا کے کیا کرتا ہے, پھر یہ میرا کیسا ہمدرد ہے. تو ساقب جہاں عیب ختم ہونا تھا وہاں سے اور عیب بڑھ جایا کرتے ہیں, نفرتیں بڑھنا شروع ہو جایا کرتی ہیں. نفرتیں یوں نہیں مٹا کرتی ہیں جیسے ہم مٹانے کی کوشش کرتے ہیں. آؤ نفرتیں کیسے مٹا کرتی ہیں, آؤ تمہیں بتاتا چلوں. میرے نبی کی شہزادی سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا ہے. آؤ تم سے بھی کچھ بات کہہ کر کے گزرنا چاہتا ہوں. آج بیٹیوں کو رخصت کیا جاتا ہے تو بھائی جاتے جاتے کان میں کہتا ہے بیٹی بہن جا رہی ہے پریشان مت ہو, رو کس لیے رہی ہے, چند قدم کا فاصلہ ہے, کوئی دقت ہو تو فون کر دینا. آ کے فوراً گاڑی میں چابی لگی ہے, ایک دم کک ماریں گے فوراً آئیں گے اور آ کے ہر ایک سے حساب لے لیں گے. کسی نے اونچا بولا اس کی زبان کھینچیں گے, کسی نے آنکھ نکالی آنکھ پھوڑ دیں گے, کسی نے ہاتھ چلایا اس کے ہاتھ توڑ دیں گے. یہ ہم بیٹیوں کو کہہ کے رخصت کیا کرتے ہیں. تو پھر بیٹی نہیں گھر میں ڈون آیا کرتے ہیں, پھر بہو نہیں گھر کے اندر بادشاہ آیا کرتے ہیں, پھر وہ حکومتیں چلایا کرتے ہیں. معلوم ہے کہ باپ کی لاٹھی میں بہت دم ہے. ساقب اس طرح بیٹیوں کی زندگی نہیں گزرا کرتی, زندگی ایسے گزرا کرتی ہے بیٹیوں کی. میرے نبی سید الانبیاء ہے, کائنات کے خزانوں کی چابی مصطفیٰ کے قدموں میں ہے. لیکن جب بیٹی کو رخصت کرنے کی باری آئی ہے, ساری دنیا مصطفیٰ کے حکم کا انتظار کیا کرتی ہے, لیکن جب رخصتی کی باری آئی میرے نبی بیٹی کے پاس آئے, سیدہ کے سر پہ ہاتھ رکھا, فرمایا فاطمہ آج علی کے گھر جا رہی ہو, آج کے بعد علی کی زندگی کی ساتھی بنو گی, آج کے بعد ساری زندگی علی کی ذمہ داری تمہارے سر پہ ہوگی. لیکن میری بیٹی فاطمہ کبھی زندگی میں علی کو اتنا ایسا حکم مت دے دینا جس کو وہ پورا کرنے میں دقت محسوس کرے. اے میری بیٹی فاطمہ ساری زندگی علی کے گھر صبر سے گزارنی ہے, کسی سے جا کر کے علی کے گھر کا شکوہ مت کر دینا, کبھی شکایت مت کر دینا. سید الانبیاء نے یہ کہہ کے بیٹی کو رخصت کیا ہے. ہاں صاحب پھر زندگی کا وہ پہلو بھی آیا, تاریخ نے پھر ورق پلٹے ہیں. ایک دن حضرت فاطمہ الزہرا اور مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی آپس میں کسی بات پہ ناراضی ہوئی, انبن ہوئی. حضرت علی اٹھے گھر سے باہر چلے جاتے ہیں. جیسی گھر سے باہر گئے نبی کی بیٹی پریشان ہو گئی کہ میرے سرتاج ناراض ہو کے چلے گئے ہیں, میرے شوہر ناراض ہو گئے ہیں. یہ سوچ کر کے آپ پریشان ہیں, آنکھ میں آنسو ہے. اچانک سید الانبیاء تشریف لائے, میرے نبی بیٹی کے گھر آئے ہیں. بیٹی کا اترا ہوا چہرہ دیکھا, فرماتے فاطمہ چہرے پہ اداسی کیسے ہے, کیوں پریشان ہو؟ کہتی ہے یا رسول اللہ ابھی ذرا سی بات پر علی سے ناراضی ہو گئی ہے, علی گھر سے باہر چلے گئے ہیں, ذرا تلاش تو کر کے لائیے. میرے نبی فوراً نکلے اور وہاں گئے جہاں پہ مولا علی کھڑے تھے, گئے اور حضرت علی کا ہاتھ تھاما, فرمایا آؤ علی. اتنا کہا تھا علی چل رہے ہیں ساتھ میں. پھر حضرت فاطمہ الزہرا کی چوکھٹ آئی, نبی نے گھر میں قدم رکھا, حضرت فاطمہ الزہرا سامنے کھڑی ہے. ہاں تم زمیندار ہو گئے اپنے لیے, جائیداد والے ہو گئے اپنے لیے, لیکن تم میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو نبی کے قدم سے لگنے والی لاکے گرد سے بھی اس کے مقابلہ تو بہت بڑی بات ہے, مصطفیٰ کے قدموں سے لگنے والی خاک کے کروڑ میں درجے کے برابر پہنچ سکو. ان کی زندگی دیکھو اور ان کو بیٹی کا زندگی اور جیون انہوں نے کیسے سدھارا ہے, ذرا غور کرنا پیارے. آئے ہیں سیدہ فاطمہ سامنے کھڑی ہیں, حضرت علی کو پاس میں کھڑا کیا ہے اور اس کے بعد میرے نبی بیٹی سے مخاطب ہوئے. ارشاد فرماتے ہیں اے فاطمہ تم کیا سمجھتی ہو کہ علی کو ناراض کر کے تم میرے گھر آؤ گی؟ تو یاد رکھنا فاطمہ اگر تم اس حال میں میرے گھر آئی کہ علی تم سے ناراض ہوئے تو یہ یاد رکھنا روٹی تو تمہیں مل جائے گی لیکن باپ کا چہرہ دیکھنا نصیب نہیں ہوگا. اگر تم اس حال میں انتقال کر گئی کہ علی
تم سے ناراض ہے تو یاد رکھنا کہ جنازے میں دنیا شامل ہوگی لیکن تمہارا باپ تمہارے جنازے میں شامل نہیں ہوگا. اللہ اکبر. یہ شوہر کی فرما برداری ہے. نبی فرماتے ہیں فاطمہ یاد رکھنا اگر اس حال میں تمہارا انتقال ہوا کہ علی تم سے ناراض ہے تو نماز جنازہ نہیں پڑھوں گا. اتنی بڑی بات نبی نے کہی ہے. اور اس کے بعد میرے نبی نے پھر رخ کیا کہ حضرت علی کی طرف. اللہ اکبر. اب باپ بن کے نبی حضرت علی سے کیا فرماتے ہیں؟ آقا فرماتے ہیں اے علی یہ میری فاطمہ ہے, ساری زندگی ماں کے بغیر زندگی گزاری ہے. اے علی میں بھی اس کو وقت نہ دے پایا, پوری زندگی تبلیغ کا کام رہا ہے. بچپن میں ماں چھوڑ کے چلی گئی تھی لیکن علی یاد رکھنا میری بیٹی بغیر ماں کے پلی بڑی ہے. اگر زندگی میں اس سے کوئی کمی ہو جایا کرے تو علی اس کو نظر انداز کر دیا کرو. میری بیٹی سے اگر کوئی کمی تمہاری خدمت میں ہو جائے تو میری بیٹی کو معاف کر دینا. حضرت علی فرماتے ہیں اس دن کمی میری طرف سے تھی اور میں خود ناراض ہو کے گیا تھا فاطمہ سے. فرماتے جب نبی کہہ رہے تھے تو ایسا لگتا تھا زمین پھٹ جائے اور میں زمین کے اندر چلا جاؤں. اللہ اکبر. کہتے اس وقت تو میرا کلیجہ کانپ گیا جب نبی نے رخ میری طرف کیا اور فرمایا تھا اے علی اگر میری بیٹی خطا کر جائے تو اس سے ناراض مت ہو جانا. اگر اپنی بیوی نہ سمجھ کے صحیح کم سے کم نبی کی بیٹی سمجھ کے معاف کر دینا. اللہ اکبر. یہ میرے نبی ہے, اس طرح بیٹی کو تبلیغ کر رہے ہیں, بیٹی کی زندگی اس طرح سوار رہے ہیں. اب اپنے معاشرے کی زندگی آپ دیکھیے. نبی تو کہتے ہیں بیٹی اگر شوہر سے ناراض ہو کے گھر آئی تو میں جنازے کی نماز نہیں پڑھوں گا, اور تم بیٹی سے کہا کرتے ہو ذرا سی بات ہو جائے تو آ جانا, دیکھ لیا جائے گا, مقدمہ کریں گے, کیس کریں گے. یہ کہہ کر کے بیٹیوں کے گھر برباد کیا کرتے ہو. صاحب زندگی ایسے نہیں گزرا کرتی. اگر زندگی صحیح گزارنی ہے تو ہر مرد کو علی کا کردار اپنانا پڑے گا اور ہر بیٹی کو سیدہ فاطمہ الزہرا کا کردار سینے سے لگانا پڑے گا.